اکثر یہ بہت زیادہ دیکھا جاتا ہے کہ کچھ بردر اینڈ سسٹرز اس وجہ سے بھی نماز چھوڑ دیتے ہیں کہ ظہر میں 12 پڑھنی پڑے گی، عشاء میں 17 پڑھو، تو یہ سوچتے ہیں کہ اگر سنت اور نوافل نہیں پڑھیں گے تو ہماری نماز ہی نہیں ہوگی، تو وہ زیادہ رکعتوں کے چکر میں فرض نماز بھی چھوڑ دیتے ہیں۔ سو دیکھیں، سب سے پہلے یہ بات جان لیں کہ ٹوٹل فرض نماز کی جو رکعتیں ہیں وہ 17 ہیں۔ اگر کوئی سنت نوافل پڑھتا ہے تو جتنا گڑ پاؤ اتنا ہی میٹھا، یعنی اتنی ہی نیکیوں میں اضافہ ہوگا۔ لیکن اگر کوئی جاب یا کسی کام کی وجہ سے سنت نوافل چھوڑ دیتا ہے تو اس کا گناہ اس کو نہیں ملے گا، بیکاز اس حدیث کے اکارڈنگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک عربی آیا اور اس نے کہا کہ یا رسول اللہ، مجھے جنت میں جانے کا آسان طریقہ بتا دو۔ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ ایمان لانے کے بعد شرک سے بچ، فرض نماز پڑھ، فرض زکات دے، فرض روزے رکھ۔ حج جو ہوتا اس وقت فرض نہیں ہوا تھا۔ اس شخص نے یہ کہا کہ یا رسول اللہ، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، میں نہ تو اس میں کمی کروں گا نہ اس میں اضافہ کروں گا، اور یہ کہہ کر وہ وہاں سے چلا گیا۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر کسی نے جنتی شخص کو دیکھنا ہے تو اس کو دیکھ لو۔ تو اس حدیث سے ہمیں پتہ چل جاتا ہے کہ نہ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو ٹوکا کہ تم فرضی کیوں پڑھو گے، بلکہ اس کا حکم دیا، کیونکہ فرض جو ہے نا وہ حکم الہی ہے، اور قیامت والے دن اکاؤنٹیبلٹی فرض نماز کی ہوگی۔ ہاں، حدیث میں ہمیں یہ ملتا ہے کہ اگر کسی شخص کی فرض نماز میں کوتاہیاں رہ جائیں تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ میرے بندے کی جو نوافل نمازیں ہیں اس کو بھی توڑ لو۔ تو یہ ہے کہ آپ اگر نوافل پڑھتے ہیں تو بہت اچھی بات ہے، لیکن اگر کوئی نہیں پڑھتا ہے تو وہ فرض کو نہ چھوڑے، فرض کی پابندی رکھیں، کیونکہ فرض پڑھنا تو آپ اسٹارٹ کریں تو آٹومیٹکلی آپ جو ہے وہ سنت نوافل پہ بھی انشاءاللہ آ جائیں گے۔ اور حدیث کے اندر ہمیں یہ ملتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے یہ 12 رکعتیں پڑھی، یعنی فجر سے پہلے کی 2 سنت، ظہر سے پہلے کی 4، ظہر کے بعد کی 2، اور مغرب کے بعد کی 2، اور عشاء کے بعد کی 2، جس نے یہ 12 رکعتیں پڑھی تو جنت میں اس کا ایک محل بنا دیا جائے گا۔